السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ مائی ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے کلاس 8 اور اس کا لیسن نمبر 4، لیٹس میک آور روڈز سیفر۔ اس کا مطلب ہے کہ آئیں اپنی سڑکوں کو زیادہ محفوظ بنائیں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن۔ اگر آپ میرے چینل پر سب سے پہلے نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس جو نئی ویڈیوز ہیں وہ مل سکیں آپ کو وقت کے اوپر۔ Every day when we go to schools, offices or markets, we have to use roads and pass through traffic۔ ہر روز جب ہم اسکولوں، دفاتر یا بازاروں کو جاتے ہیں تو ہمیں سڑکیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور ٹریفک سے گزرنا پڑتا ہے۔ You must have noticed that sometimes people violate traffic laws and this makes our roads insecure and unsafe۔ آپ نے ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور یہ ہماری سڑکوں کو خطرے کا شکار اور غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ یہاں پہ جو نوٹسڈ ہے اس کا ہے مشاہدہ کرنا، اور جو انسیکیور ہے وہ ہے غیر محفوظ اور انسیف جو ہے نا پرخطر۔ Majority of victims of road accidents unfortunately are young people below 30 years of age۔ سڑک پر حادثات کے شکار لوگوں کی اکثریت بدقسمتی سے 30 سال کی عمر سے کم کے نوجوانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ میجورٹی ہوتے زیادہ تر، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے، وکٹمز جو ہوتے ہیں نا وہ شکار جسے آپ کہتے ہیں۔ مور ایور indiscipline on roads leads to traffic jams and congestions which reflect negatively on us as a nation۔ مزید برآں یا اس کے علاوہ سڑکوں پر بدنظمی سے ٹریفک جام اور پرہجوم ہو جاتی ہے جس کے ہم پر بحیثیت قوم منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو یہ کنجیشن ہے نا، کنجیشن اس کا مطلب ہے پرہجوم، کنجیشن کا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے پرہجوم۔ اچھا جی آگے ہے جو ہمارا پیراگراف نمبر 2 ہے۔ The question is whether the number of accidents and the یہ جو لفظ ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ کیجوالٹیز، یہ لفظ ہمارے پاس ہے کیجوالٹیز اور اس کا مطلب ہے اموات۔ The question is whether the number of accidents and casualties can be reduced۔ سوال یہ ہے کہ کیا حادثات اور اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ The answer is yes۔ جواب ہے جی ہاں۔ If we recognize road safety as a social issue and play our role and discharge our responsibilities, we can overcome this problem۔ اگر ہم سڑک پر حفاظت کو بطور سماجی مسئلہ دیکھیں اور اپنا کردار ادا کریں اور اپنے فرائض سے سب کدوش ہو جائیں تو اس طرح ہم اب اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ریکگنائز یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پہچاننا، ڈسچارج کا ہے سب کدوش مطلب کسی چیز سے دور ہو جانا، رسپانسبلٹی ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ The foremost responsibility of every citizen is to observe laws۔ Violation of traffic law is an offense۔ ہر شہری کی اولین ذمہ داری قوانین کی پابندی کرنا ہے۔ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی بھی ایک جرم ہے۔ offense جرم کو کہتے ہیں، یہاں پر responsibility پہلے بتا چکا ہوں کہ ذمہ داری کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو آپ کا لفظ observe ہے اس کا مطلب ہے پابندی، violations خلاف ورزی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی پھر اس کے بعد ہے none of us would ever like to be called an offender and get penalized۔ یہ جو لفظ ہے ہمارے پاس penalized اس کا مطلب ہے قابل سزا۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسے ایک مجرم کہا جائے اور سزا دی جائے۔ offender مجرم کو کہتے ہیں، offense جرم ہوتا ہے
اور جو اوفینڈر ہے وہ مجرم کو کہتے ہیں. بائی observing traffic laws we can avoid road accidents, save precious lives and improve our country's image. ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کر کے ہم سڑک پر حادثات سے بچ سکتے ہیں، قیمتی جانوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے مجموعی تاثر کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں جو ہمارے پاس یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، پریشیس کا مطلب ہے قیمتی، آبزرونگ کا مطلب ہے ان کے بائی آبزرونگ ان کے پاسداری کرنا، اوائڈ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور جو امیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجموعی تاثر، یعنی کہ کسی چیز کی رسپیکٹ بھی آپ بات کر سکتے ہیں کسی چیز کا. اچھا جی، تھرڈ پیراگراف ہے the research shows that almost 80% traffic accidents take place due to mistake or negligence of drivers. تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سڑک پر تقریباً 80% ٹریفک حادثات ڈرائیوروں کی غلطی یا لاپرواہی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. یہاں پہ جو یہ نیگلیجینس ہے، یہ سے لاپرواہی کا لفظ یہ ہمارے پاس ہے نیگلیجینس. نیگلیجینس تو یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ لاپرواہی، مسٹیک، غلطی کو کہتے ہیں. چلو جی آگے دیکھتے ہیں اس کے اور کیا کیا. تو یہاں پر جو ہمارے پاس ہے نیگلیجینس، یہ جو مین ہے نا، اس میں ڈیو ٹو مسٹیک آر دی نیگلیجنس آف ڈرائیورس. مین کازز آف ایکسیڈنٹس اور حادثات کی بنیادی وجوہات ہیں اوور سپیڈنگ اینڈ ریش ڈرائیونگ. اوور سپیڈنگ اور ریش ڈرائیونگ یہ اس کی ہیڈنگ ہے. اس کا مطلب اوور سپیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتاری سے کسی چیز کو آگے جانا، گاڑی کو تیز چلانا. ریش ڈرائیونگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اندھا دھند ڈرائیونگ کرنا. پھر اس کے بعد جی دیکھتے ہیں ہمارے پاس اوور سپیڈنگ از موسٹ کروشل فیکٹر کازنگ فیٹلٹیز اور انجریز ان روڈ ایکسیڈنٹس. فیٹلٹیز کہتے ہیں اموات کو، ٹھیک ہے جی، اور جو انجریز ہے وہ جو کہتے ہیں وہ زخم کا ہو جانا، چوٹیں لگنا. شرح رفتار سے تیز گاڑی چلانا سب سے زیادہ سنگین پہلو ہے جو سڑک پر حادثات کی صورت میں اموات یا نقصان کا سبب بنتا ہے. اسپیڈ لیمٹس آر اسپیسیفائڈ فار ڈیفرنٹ روڈز. مختلف سڑکوں پر حدود رفتار مقررہ ہیں. یہ جو ہے نا اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ جو نا یہ رفتار کی جو لیمٹس ہوتی ہیں وہ ایک محدود ہوتی ہیں، مقرر کی گئی کہ یہاں پہ کس طرح سے سپیڈ چلانی ہے آپ لوگوں نے. drivers are required to drive their vehicles within the given speed limits and are supposed to reduce speed near schools, colleges, hospitals, urban areas and during inclement weather کنڈیشنز. ڈرائیوروں سے توقع کی جاتی ہے کہ اپنی گاڑیاں دی گئی حدود رفتار کے مطابق چلائیں، اور فرض کیا جاتا ہے کہ اپنی رفتار سکولوں، کالجوں، ہسپتالوں، شہری علاقہ جات کے قریب اور دوران ڈرائیونگ طوفانی موسمی حالات میں کم رکھیں. یہاں پہ جو آپ لوگ ورڈز میں ریکوائرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ توقع کی جانا یا کسی چیز کی ضرورت پڑ جانا. سر تو اس میں اور ہے وائلیشن آف prescribed speed limits not only endangers lives of road users but can also invoke. یہ وہی لفظ دوبارہ آ گیا ہے کہ penalties and legal action under traffic laws. ہمارے پاس جو پینلٹیز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جرمانہ. یہ آپ نے ہاکی کے میچ میں دیکھا ہوگا کہ اس میں پینلٹی ملتی ہے دوسری ٹیم کو، تو یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جرمانہ. انووک اطلاق کرنا کسی چیز کا، کسی چیز کو امپلیمنٹ کروانا. انڈینجرس کا مطلب ہے کہ خطرے میں ڈال دینا، اور جو پریسکرائبڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مقررہ حد قائم کرنا. مقررہ حد اور رفتار کی خلاف ورزی نہ صرف سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتی ہے بلکہ ٹریفک کے قوانین کے تحت جرمانے کی سزا اور قانونی کارروائی کا اطلاق بھی کر سکتی ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے جی وہ ہے یوز آف موبائل فونز وائل ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال کرنا. Using mobile phone while driving is a potentially dangerous act
which can cause serious accidents. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کو استعمال کرنا مخفی طور پر ایسا خطرناک فعل ہے جو خطرناک حادثات کا سبب بن سکتا ہے. پوٹینشلی مطلب مخفی طور پر، ڈینجرس جو کہتے ہیں خطرناک، اور سیریس جو کہتے ہیں وہ بھی خطرناک یعنی کہ سنجیدہ، اور ایکسیڈنٹس جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا حادثات کا مینی ہے. اٹ ڈائیورٹس دا ڈرائیورز اٹینشن، یہ گاڑی چلانے والے کی توجہ منحرف کرتا ہے یا توجہ ہٹاتا ہے. ڈائیورٹس ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہٹانا، کسی چیز میں خلل پیدا کرنا. اٹینشن توجہ کو کہتے ہیں. We should avoid using mobile phones while driving and discourage others also from doing so, as it is prohibited under traffic laws and is highly dangerous. ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے دل شکنی کرنی چاہیے، جیسا کہ یہ ٹریفک قوانین کے مطابق انتہائی خطرناک اور ممنوع ہے. یہاں پہ جو پروہیبیٹڈ لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ممنوع قرار دینا. ڈسکریج کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ شکنی کرنا، اور ڈینجرس جو ہے وہ وہی دوبارہ سے خطرناک. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹس، کے سیٹ بیلٹس نہ باندھنا، نشست بند اسے آپ کہہ سکتے ہیں یا حفاظتی پٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے. ویئرنگ سیٹ بیلٹس بائی ڈرائیورز اینڈ دا پیسنجرز ان ا وہیکل کین سیو لائفز، گاڑی چلانے والوں اور مسافروں کا گاڑی میں سیٹ بیلٹوں کو باندھنا ان کی زندگی بچا سکتا ہے. ڈیورنگ این ایکسیڈنٹ a seat belt can reduce the risk of fatal injuries by 50 to 60%. حادثے کے دوران سیٹ بیلٹ جان لیوا چوٹوں کے خطرے کو 50 سے 60% تک کم کر سکتی ہے. وہی بات آگئی کہ فیٹل انجریز کا مطلب ہوتا ہے کہ جان لیوا زخم، چوٹیں یا جان لیوا زخم یا چوٹیں. جی. Not wearing the seat belts is also punishable under traffic laws. سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا بھی ٹریفک قوانین کی روح سے قابل سزا جرم ہے. punishable کا مطلب ہوتا ہے قابل سزا، ٹریفک لاز کا مطلب ہوتا ہے ٹریفک کے قوانین. We must therefore always wear seat belts before starting our journey. لہذا اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں ہمیشہ سیٹ بیلٹس باندھ لینی چاہیے. یہ لفظ جو آخر میں نے پڑھنا ہے یہ لفظ ہے جرنی، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سفر. سٹارٹنگ پہلے، یہ سٹارٹنگ مطلب ہے کہ شروع، اور بیفور کا مطلب ہوتا ہے پہلے. جی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ناٹ ویئرنگ سیفٹی ہیلمٹ، کہ حفاظتی ہیلمٹ نہ پہننا. موٹر سائیکلسٹس آر ہائیلی ونریبل ٹو فیٹل ایکسیڈنٹس، موٹر سائیکل چلانے والے جان لیوا حادثات میں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں. ونریبل جو ہوتے ہیں نا وہ غیر محفوظ کو کہتے ہیں. موٹر سائیکلسٹ موٹر سائیکل چلانے والے، فیٹل ایکسیڈنٹس یعنی کہ جان لیوا حادثات، فیٹل جان لیوا کو کہتے ہیں. مینی اسٹوڈنٹس یوز موٹر cycles for going to their institutions but often they do not wear safety helmets. بہت سے طلبہ اپنے اداروں میں جانے کے لیے موٹر سائیکلیں یا سائیکلیں استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر ہی وہ حفاظتی ہیلمٹ نہیں پہنتے. انسٹیٹیوشنز جو کہتے ہیں نا وہ ادارے کو کہتے ہیں یہاں پر. باقی جو اس میں دیے گئے ہیں لفظ وہ جو ہے نا آپ کے پڑھے ہوئے ہیں. جی. Wearing helmet gives protection against severe head and face injuries in case of an accident and increases the chances of survival by 80%. ہیلمٹ پہننا کسی حادثے کی صورت میں سر اور چہرے کی شدید چوٹوں سے محفوظ رکھتا ہے اور بقا کے یعنی کہ زندہ رہنے کے 80% امکانات میں اضافہ کر دیتا ہے. سروائیول کہتے ہیں بقا کو، اور جو پروٹیکشن کہتے ہیں وہ حفاظت کو کہتے ہیں. انجریز جو ہے نا وہ چوٹ کو کہتے ہیں، اور انکریزز کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ بڑھنا. آگے ہے جی وائلیٹنگ ٹریفک سگنلز. ہمارے پاس ٹریفک سگنلز آر امپورٹنٹ ٹولز ٹو مینیج دا ٹریفک، کہ ٹریفک کے اشارے ٹریفک کے نظام کو چلانے کے لیے اہم آلات ہیں. مینیج جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے نظام چلانا. It is mandatory
ٹو اسٹاپ آن اور ریڈ سگنل، یہ ایک قانونی طور پر لازم ہے کہ سرخ اشارے پر رک جائیں۔ مینڈیٹری کہتے ہیں کسی چیز کے لازمی ہونے کو، یا قانونی حکم کو کہتے ہیں جی، وہ حکم جس کو آپ نے لازمی ماننا ہوتا ہے۔ Passing a red signal is a serious violation of traffic laws and we should never commit it۔ سرخ اشارے کو دیکھ کر آگے گزر جانا ٹریفک کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وائلیشن ہے وہی خلاف ورزی کو کہتے ہیں۔ کمٹ جو ہوتا ہے نا، کرنا، کسی چیز کو سر انجام دینا۔ We should also respect and obey the police officers manually managing the traffic laws۔ ہمیں ان پولیس افسران کا بھی احترام کرنا چاہیے اور ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے جو ہاتھوں کے اشاروں سے ٹریفک کو منظم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو آفیسرز ہیں وہ آفیسرز ہیں، مینولی جو یہاں پہ لفظ ہے اس کا مطلب ہے ہاتھ کے اشاروں سے کسی چیز کو مینج کرنا ہے۔ مینیجنگ کا آپ کو پتہ، میں نے بتا دیا ہے کہ کسی چیز کو منظم کرنا۔ رسپیکٹ جو ہے وہ عزت کو کہتے ہیں جی۔ آگے ہے وائلیٹنگ لین، یہ آ گیا جی وائلیٹنگ لین ڈسپلن ہمارے پاس ہے جی۔ A road is divided in lanes through road markings یعنی کہ وائٹ لائنز۔ سڑک کو پختہ نشانات کے ذریعے پٹیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ Lanes are meant to maintain traffic discipline۔ lanes ٹریفک کا مطلب نظم و ضبط قائم رکھنا ہوتا ہے۔ We should keep in a particular lane and indicate properly before we change that lane۔ ہمیں ایک مخصوص لین میں رہنا چاہیے اور اس لین کو بدلنے سے پہلے ہمیں ٹھیک طرح سے اشارہ کرنا چاہیے۔ پارٹیکولر جو کہتے ہیں وہ مخصوص کو کہتے ہیں، انڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ لین straddling may cause serious accident and invoke fine under traffic laws۔ لین کو توڑنا خطرناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے اور ٹریفک قوانین کی روح سے جرمانے کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے یا کر سکتا ہے جی۔ اسٹریڈلنگ جو ہوتا ہے نا یہاں پر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لین کو پھلانگنا۔ ایکسٹریم لیفٹ لین از فار ہیوی اینڈ سلو موونگ وہیکلز اینڈ ایکسٹریم رائٹ لین از فار اوورٹیکنگ۔ بالکل بائیں جانب والی لین بھاری اور آہستہ چلنے والی گاڑیوں کے لیے ہوتی ہے، اور بالکل دائیں جانب والی لین اوورٹیکنگ کے لیے ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وائلیٹنگ ٹریفک سائنس، کہ ٹریفک کے نشانات کی خلاف ورزی کرنا۔ ٹریفک سائنز آن دا روڈ سائڈ کیری امپورٹنٹ انفارمیشن فار روڈ یوزرز۔ ٹریفک کے نشانات سڑک استعمال کرنے والوں کو اہم معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ Violating these signs can be potentially dangerous for ourselves as well as for the others۔ ان نشانات کی خلاف ورزی کرنا ہمارے اپنے اور دوسروں کے لیے بھی ممکنہ طور پر خطرناک ہو سکتا ہے جی۔ یہ جو ہمارے پاس ڈینجرس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جی خطرناک۔ پیراگراف نمبر یہاں پہ 4 ہے جی۔ ایز آر ریسپانسبل روڈ یوزرز، سڑک کو استعمال کرنے والے فرض شناس کی حیثیت سے we should not only take steps to save our own and others lives، ہمیں نہ صرف اپنے دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے چاہیے but should also observe road courtesies to help create better environment on the roads۔ بلکہ سڑک کو استعمال کرنے کے آداب پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ بہتر فضا پیدا کرنے میں مدد دی جا سکے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی whenever the driver hears the siren of any emergency vehicle، ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور پولیس وہیکل، جب بھی ڈرائیور کسی فوری ضرورت کی گاڑی کا، اس میں ایمبولینس، فائر بریگیڈ یا پولیس کی گاڑی کا سائرن سنتا ہے، he should give a left signal، اسے ایک بایاں اشارہ دینا چاہیے۔ giving space to the right lane vehicle to safely come to the left lane، leaving the right lane free for the emergency vehicle to speed up۔ دائیں لین والی گاڑی کو جگہ دینی چاہیے کہ وہ بحفاظت بائیں لین میں آ جائے، دائیں لین کو خالی چھوڑ دینا چاہیے کہ ایمرجنسی والی گاڑی تیز رفتاری سے چلی جائے۔ The red light flashing of such vehicles means
a life is at risk. اس طرح کی گاڑیوں کی سرخ بتی کا جلنا یہ مطلب رکھتا ہے کہ ایک زندگی شدید خطرے میں ہے. The driver must give away to them. ڈرائیور کو انہیں راستہ دینا چاہیے. So پس they can quickly get to the scene to help the ones in trouble. وہ تیزی سے مشکل میں موجود لوگوں کی مدد کے لیے موقع پر پہنچ سکیں. لاسٹ ون جو ہمارے پاس پیراگراف ہے جی وہ ہے کہ ٹریفک ڈسپلن ریفلیکٹس دا civility of a society, so we should prove ourselves as a law abiding and responsible nation. ٹریفک کا نظم و ضبط کسی معاشرے کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو قانون پر عمل پیرا ہونے والی ذمہ دار قوم کے طور پر ثابت کرنا چاہیے. ابائڈنگ کہتے ہیں فرما بردار یا عمل کرنے والے. سو جی ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ انشاءاللہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. شکریہ جی.